عبداللہ بھائی، کئی بار آپ کرنا کچھ چاہتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے، کیونکہ آپ جو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہو رہا ہوتا ہے آپ دکھا نہیں رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم سمارٹ موو کہتے ہیں۔ آپ کی ایک پالیسی ہوتی ہے، ہڈن پالیسی، سیکریسی میں کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے پنجابی میں عام جو الفاظ بولا جاتا ہے، سجی دکھا کے کھبی مارنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلے پیس پروسیس شروع ہوا، اس کے اندر 3 سٹیجز کے اندر اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ پہلے سٹیج کے اندر جب لوگوں کو چھڑا لیا گیا، اسرائیل کے جو مغوی قیدی تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ انہوں نے سیبوٹاج کر دیا۔ کس نے کیا؟ اسرائیل نے کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شرم الشیخ کا معاہدہ ہوا، 20 نکاتی ایجنڈا ہوا، فلسطین جو تھا اس میں غائب، اور اسرائیل جو ہے اس نے تمام وائلیشن شروع کر دی۔ اس کے بعد سے 430 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر چکا، اور تقریباً غالباً 800 سے زیادہ وائلیشنز کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہاں سے کون سا پیس کی بات کر رہے ہیں؟ پھر اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن، تو پھر اس کا سوری ٹو انٹرپٹ، اس کا مقصد کیا ہے پھر؟ ہاں، مقصد سمپل سا ہے نا۔ انہوں نے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا ریویرا بنانا ہے، سیرگاہ، وہ انہوں نے قبروں پہ سیرگاہ بنانی ہے۔ گریٹر اسرائیل کے نقشے کو جو ہے وہ بڑھوتی دینی ہے، اسرائیل کو ہر حالت میں جو ہے وہ پروٹیکشن دینی ہے، اور وہ غزہ جو اس ٹائم پہ امن کی بات کی جا رہی ہے، کون سا امن بھائی؟ ایک ایسے ملک کے ساتھ امن جس کے وزیر اعظم کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے دہشت گرد قرار دے کے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہو، اور امریکہ اس کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں خطاب کروا رہا ہو۔ یونائٹڈ نیشن کا وجود ہی خطرے میں ہے۔ یونائٹڈ نیشن کون سی یونائٹڈ نیشن؟ جو یہ جمہوریت ہے کہ پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ کھڑے ہو کے غزہ کے حوالے سے پیس پروسیس کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں، اور امریکہ جا کے ویٹو کر دیتا ہے۔ کون سی جمہوریت ہے یہ؟ کون سی یونائٹڈ نیشن ہے؟ لیگز آف دا نیشنز جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھیں، تو پھر یونائٹڈ نیشن کا بھی اب آپ دیکھیں، نیٹو اتحاد کو دیکھ لیں، باقی کو دیکھ لیں، تمام یہ ایک بہت ہی فریجائل اچھا، اور مسلم ممالک کے کردار میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نا، جو مسلم ممالک کا کردار ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں عبداللہ بھائی، کہ دیکھیں آپ نے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کی، تو وہاں پہ ساؤتھ افریقہ مسلم ممالک کا کوئی کردار رہ گیا؟ کون لے کر گیا تھا اس کیس کو؟ ساؤتھ افریقہ، ایگزیکٹلی۔ باقی مسلم ممالک کیا کر رہے تھے؟ باقی مسلمان ممالک جو ہے وہ تو ان میں یہ نہیں ہمت تھی کہ قطر کے اوپر جب حملہ ہوا تو انہوں نے اسرائیل کا نام لینے سے کئی ممالک نے کترا لیا۔ وہ تو یہ مذمت، یہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا کردار ہے؟ کیا کوئی کردار ہے مسلمان ممالک کا؟ تو جب آپ یونائٹڈ کشمیر کے اوپر جب ہوا انہوں نے خاموش ہوئے، انہوں نے جو ہے فلسطین کے اوپر ہوا انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین کے تو $1 ارب کی رکنیت فیس جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا عبداللہ بھائی، وہ لازمی قرار دی گئی ہے۔ غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، بات تو یہ ہے۔ اس میں آپ کی طرف بھی آؤں گی۔ آپ امریکہ کے وعدوں پہ اعتبار کر رہے ہیں، وہی جو وعدے اس نے یوکرین کے ساتھ کیے تھے نا، جس کا صدر زیلنسکی نے جو ہے وہ بات کی تھی، اور وہی وعدے جو اس نے پاکستان کے ساتھ بھی کیے تھے، وہی وعدے جو اس نے عرب دنیا کے ساتھ قطر کے ساتھ بھی کیے تھے، اور وہاں دفاعی بیس بنا کے، اور بعد میں جو قطر پہ حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے، بعد میں اسرائیلی پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ہم نے تو مل کے حملہ کیا تھا۔ اب آپ بتائیں، اب جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، سلامتی کونسل، کہیں سیکورٹی کونسل، جی یہ سلامتی کونسل، سیکورٹی کونسل، مجھے بتائیں یونائٹڈ نیشن نے کون سی جنگیں رکوائی ہیں اور کون سی بڑھائی ہیں؟ تو جنگوں میں بڑھوتی کروائی گئی ہے، یا جنگوں کے اندر کمی کروائی گئی ہے، یا مظلوم کے اوپر ظلم ہونے کے لیے کچھ ایسا دباؤ قائم کیا گیا سفارتی کہ ٹھیک ہے جی، ایک آدمی کو مکہ مارنے کی اجازت ہے، دوسرا آدمی جو ہے اس سے بے بس ہے۔ کتنا اچھی بات ہے، شرم الشیخ کے اندر بھی فلسطینی تو موجود تھے۔ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے وہ اجلاس ہوا، پوری دنیا بیٹھ کے بات کر رہی ہے فلسطین کی، لیکن اللہ کا شکر ہے فلسطینی کی کوئی نمائندگی نہ تھی، نہ شرم الشیخ میں، نہ اس کے اندر، اور نہ اچھا جن لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کو امریکہ نے ویزا ہی نہیں دیا۔ مطلب محمود عباس کو ہی مان لو یار، محمود عباس تک کو آپ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو ابو دا لا ہوں، میں تو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈونلڈ ٹرمپ روک سکتا ہے، یعنی کہ کوئی یونائٹڈ نیشن نہیں، کوئی نیٹو نہیں، کوئی اور چیز نہیں، جو میرا دل آئے گا میں وہ کر کے رہوں گا۔ اب آپ یہ بات کر لیں پاکستان کی، جنرل صاحب نے بات کی، جی آر بلوچ صاحب نے بات کی، اب آپ آ جائیں پاکستان کی طاقت کو پوری دنیا مان رہی ہے، پاکستان اپنی طاقت کو اسرٹ کر رہا ہے،
असर्ट करने का मतलब यह है कि हम अपनी ताकत को बाकायदा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मीन्स के इस्तेमाल से मुराद जंग करना नहीं है, लेकिन उसका एक जो हमें एडवांटेज होना चाहिए वो क्या हमें ले रहे हैं। नंबर 1, पाकिस्तान ने ये बताया कि 1967 से, ये मैं नहीं कह रहा, इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं, हमारे वजीर खारजा हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि जी 1967 से पहले का बॉर्डर जो है वो इजराइल कबूल करे और अल कुद्स शरीफ को कैपिटल माने। ठीक है, क्या मान लेगा? ये मैं अभी बता रहा हूँ, टीवी पे बता रहा हूँ, देखिए मुझे मीठी बातें नहीं आती, मैं जरा कड़वा आदमी हूँ, यू मे नॉट लाइक इट, लेकिन क्या वो मानेगा? दूसरी बात, हमने 3 बातें की थी शर्म शेख माहदे के अंदर, और मेरी क्योंकि डार साहब से इसमें 1-to-1 मुलाकात हुई थी 1.25 घंटे की, उसके अंदर उन्होंने कहा था, और बाद में फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उन्होंने कहा कि फोर्स जो वहां से जबरी लोगों का इनखला है वो खत्म किया जाए, जो वहां का कत्ले आम है वो बंद किया जाए, जो नस्ल कुशी मैं कहूंगा, और साथ इमदाद की फरावानी जो है वो रखी जाए। क्या हो रही है डॉक्टर फैजा? जन साहब बता दें इसका, जियर बलोच साहब बता दें। पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान को अपने आप को असर्ट करना है। पहले पूछें कि क्या आपने ये चीजें जो बात कही थी इजराइल ने मान ली है, और अगर इजराइल ये नहीं मानता तो अमेरिका क्या इजराइल के ऊपर जो है कोई पाबंदियां आयद करेगा? क्या अमेरिका उसकी मदद बंद करेगा? क्या उनको वीटो करना जो है वो बंद करेगा? और अगर नहीं करता तो इसका मतलब है कि जो वो चोरों से जो है ना, वो चोर के साथ मिल गया है। ठीक है, देखिए ट्रम्प साहब जो है ना, पहली बात यह है कि उनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, ये आप अगर वो समझ रही हैं, उन्होंने इजराइल और इंडिया को अपना दोस्त मान लिया हुआ है। वो रोजाना इंडिया को गालियां देते हैं, रोजाना बातें सुनाते हैं। ये बता दें कि फिर मदद किसकी करते हैं? 10 साल, यानी वो जो पंजाबी वाला मुहावरा मैंने बोला, सज्जी दिखा के खबी मारते हैं। हाँ बिल्कुल, सज्जी दिखा के खबी मारते हैं। Exactly. और 10 साल दिफाई डील किसके साथ करते हैं? इमिग्रेशन के कानून के अंदर इंडिया का नाम रहता है। वो नहीं चाहिए जनाब ट्रम्प साहब, हमें मेहरबानी करो, हमें दबानी कलामी बातें नहीं चाहिए आपकी, हमें कोई अमली मदद करके दिखाएं। बात यह है कि अभी जो सारी बातें इन्होंने कही है जन साहब ने, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बात यह है कि क्या ये सारी चीजें हम गजा में जाके कैंप लगाएंगे, हम मेडिकल करेंगे, हम बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें तो उस कंडीशनैलिटी पे होनी है डॉक्टर फिजा, जब हमने पहले 1967 से पहले वाले बॉर्डर के ऊपर वो तस्लीम करे अल कुद्स शरीफ को कैपिटल, वो वहां अभी तक कोई मुआहदा नहीं कर रहा। ठीक है जी।